چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھا جائے، ان کے ذکر کو اپنا ورد زباں کیا جائے، معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ کرے عادت ثانیہ ایسی بن جائے کہ جب ہم گفتگو سے خاموش ہو جائیں تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ ہماری زبان شروع کر دیا کرے۔ توجہ دینی پڑے گی، عادت بنانی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آئیے جب ہم اس طرح کے سلسلوں کو دیکھا کرتے ہیں اور اس طرح کی روایات کو سنا کرتے ہیں تو ترغیب کے انداز میں بھی، ترہیب کے انداز میں بھی، یعنی شوق دلا کر بھی، اور اس طرح بھی کہ اگر اس ذکر سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو آخرت کا ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے، دنیا میں کتنی بھلائیوں سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کو سن کر بھی ایک شوق بنتا ہے، ایک ذوق بنتا ہے، اور بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمے لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گر گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو
اللہ اسے جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گناہگار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی اس سے نور اور روشنی ضیاء پاتے رہیں، اور اس کے فیضان کے سائے میں زندگی گزارتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، بنیادی طور پر احکام کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو کرنے کا کام کہا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور کچھ کام وہ ہیں جن سے رب العالمین جل وعلا نے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان سے بچنا ہے، انہیں چھوڑ دینا ہے۔ اسی میں سے ایک سود بھی ہے، اور یہ ایسا نحوست والا کام ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے اپنی ناراضی کا سبب بیان فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو سود میں مبتلا ہے اور اس کے ذریعے سے کاروبار کرنے والا فرد ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی گویا اس بات کو سمجھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخالف کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز کو اس نے حلال رکھا ہے اس میں اس نے برکت بھی عطا فرمائی ہے، اور جو حرام فرما دیا گیا وہ برکتوں سے رکا ہوا عمل ہے، برکتوں سے انسان محروم رہ جائے گا اگر اسے اختیار کرے گا۔ مالک کریم ہمیں حلال کرنے، حلال کہنے، حلال سننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ برکت والا ہے، اور حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستی
آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے عظیم القابات عطا فرمائے، جنہیں کاشف الکربات کہا گیا، میری مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چچا جان سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 15 شوال المکرم اگرچہ تاریخ گزر گئی، یہ آپ کا یوم عرس ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے اسلام کے لیے ہیں، جو شجاعت اور جو دلیری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جس کا مظاہرہ کیا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل اس کی باتیں کرنی ہے اور اپنے ایمان کو جلا بخشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الشہداء امیر طیبہ کا کیا مقام تھا، کس طرح آپ نے زندگی گزاری، قبول اسلام کا آپ کے کیا واقعہ رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم انشاءاللہ عز و جل دیگر پہلوؤں کو بھی موضوع بحث بنائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے اپنی زندگی میں روشنی اور جلا پائیں گے۔ ابھی سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عدنان شیخ اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے، سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں، ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے، یہ سب تمہارا کرم
اب حفاظت روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے بگڑی بنانے والا ہوتا ہے ایک لمحہ وہ آ گیا ہے سرکار کے کرم سے یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ سب تمہارا کرم ہے یا کرم آج بالائے پا گیا ہے سبا پر محمد کا نام آ گیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ شرف میرا رخ تیری طرف مجھے نات خواہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ شرف بڑا شرف ہے میرا رخ تیری طرف ہے مجھے نات خواہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ سب تمہارا کرم ہے یا سب کی کمال طیبہ جاتے ہیں باری باری لمحہ وہ آ گیا ہے سرکار کے کرم سے یہ سب تمہارا کرم ہے یا یہ سب تمہارا کرم ہے یا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے بس تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے تم دو گے تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے تم دو گے قربان کی بخشش کے مقصد سے زباں پر آیا لگی بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں تم سے مانگے تم ہی دو گے تم سے مانگے تم ہی دو گے تم سے مانگے تم ہی دو گے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں تم سے مانگے تم ہی دو گے آقا تم سے مانگے تم ہی دو گے کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو تم سے مانگے تم ہی دو گے تم
عطا کیا مجھ کو درد الفت کہا خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہا تھا قابل میں اس کرم کے کہا تھا قابل میں اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بسن کی نسبت رہے سلامت بسن کی نسبت رہے سلامت بسن کی نسبت میرا تو بس یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر گیا میرا بھی جو سر بسر گیا میرا بھی جو سر بسر گیا میرا بھی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بلائے رحمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ماشاء اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات آپ کو بیان کرتا چلوں، سلسلے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور عدنان بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا کلام پڑھیں گے، کون سا کلام سنائیں گے، تو عدنان بھائی کہہ رہے تھے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور واقعی ایسا ہوا ہے کہ بتایا عدنان بھائی نے کہ یہ کلام پڑھنے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل بہت پیارے انداز میں پڑھا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور کاش ایسا ہی رہے کہ
نعتیں سننے سے ہی ہمیں ذوق ملے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے یہ ہماری ایمانی لذت کو بڑھائے، یہ ہمارے ذوق ایمان کی مزید تسکین کا باعث بنتا چلا جائے۔ ورنہ لوگ ایسے بھی کہتے سنائے دیے گئے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں جو مزہ آنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں آتا، ہمیں کسی اور طرح کی محفل میں مزہ آتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے جو وہ بری محافل کے مزے ہیں وہ کبھی ہمیں لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کا مزہ لگائے رکھے اور اس کا ذوق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ اسد اللہ اسد رسول اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج انشاءاللہ عز و جل تذکرہ کرنا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات کہ جب ہم عدنان بھائی بھی ماشاءاللہ ساتھ تھے، عدنان چشتی صاحب اور سلمان مدنی صاحب بھی ساتھ تھے، ہمارے سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے جامی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ساتھ تھے۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر تھے، اور کیا کرم فرمایا آپ نے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کرم بار بار ہو اور ہوتا ہی رہے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ جب کچھ یادیں اچھی ہوں تو ایسے موقعوں پر وہ یاد آ ہی جاتی ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں عدنان چشتی بھائی سے، اور عدنان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت امیر طیبہ حضور کے پیارے اللہ کے شعر، کچھ ابتدائی تعارف ان کا بیان ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ میزبان مدینہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، سگے چچا ہیں، اور چچاؤں میں بھی وہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے پیارے حضرت حمزہ ہیں، وہ چچا، اور بڑی عظمت و رفعت والے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے بڑا فضل کرم اور ان پر انعام فرمایا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق اور پیار اور محبت دیکھتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والے، بے انتہا پیار کرنے والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ذات سے جو حضور کا پیار ہے وہ تو ہے ہی ہے، ان کے نام سے بھی حضور کو بڑا پیار ہے، بڑی الفت ہے، بڑا لگاؤ ہے، اور وہ انشاءاللہ الرحمن آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ ابتدائی طور پر یہ جو ان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، وہ کئی طرح سے بنتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارک سے 2 سال پہلے، بعض روایت اصح قول یہی ہے، اس کے علاوہ ایک قول اور بھی ہے کہ 4 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی، لیکن 2 سال والے پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ 2 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو آپ کی جو رضائی والدہ ہیں وہ حضرت سیدتنا حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی، اور بعض سیرت نگاروں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بھی لکھا، لیکن یہ یعنی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رضائی والدہ ہیں، اور یہی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ رضائی والدہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو یوں یہ نبی پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، سگے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ ایک اور رشتہ داری بھی ہے ان کی نبی پاک علیہ السلام سے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو پیاری امی جان ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو خاندان ہے، یعنی ننیال جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا، وہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ننیال ہے، یہ آپس میں ان کی رشتہ داری ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق اور رشتہ داری بنتی ہے، تو یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی یہ بھی قرار پاتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی رشتہ داری جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے، یوں والدہ کی طرف سے جو خاندان ہے اس سے بھی بنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں اس انداز میں آپ کی یہ رشتہ داریاں، تعلق، قرابت داری،
اور نبی پاک علیہ السلام کی قرابت داری وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کی مودت، ان کی قربت، ان کے ساتھ محبت کا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جن کی قرابت داری کا لحاظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ان کی محبت، الفت، بڑا پیار تھا سرکار علیہ السلام کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 7ویں آسمان پر دیکھا، وہاں لکھا تھا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام لے کر فرمایا کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ دو تمغے لگے ہوئے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے بھی شیر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو اور انعام و اکرام ملے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ان کی جو ایک کنیت ہے بڑی مشہور ہے، حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ آپ کے کچھ القاب بڑے مشہور ہیں، جیسے یہی اسد اللہ و اسد رسول ہی، ایسے ہی جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اوصاف بیان کیے تھے نا آخر وقت میں، وہ بھی لاجواب اور باکمال ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آخر میں ہی ذکر کریں گے۔ لیکن وہ ان کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور ان کے فاعل الخیرات ہونے کے کہ یہ نیکیوں کے اندر بڑی سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اس کا جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا سید الشہداء، ان کا یہ بھی ایک لقب ہے۔ تو یوں سید الشہداء اور بھی بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا جاتا ہے، بعض دیگر اور شہداء کو بھی، لیکن سید الشہداء کا لقب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا گیا ہے، آپ کے نام کا بھی حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ یہ اتنے سارے تعلقات، اور پھر ابتدا ہی سے جیسے نام حمزہ ہے نا تو ان کے کام بھی حمزہ اور شیر والے ہی تھے۔ آپ جو ہے ابتدا ہی سے شکار کو پسند فرمایا کرتے تھے، شمشیر اس زمانے میں جو یوں کہہ لیں ایک وہاں کا جو کلچر تھا، وہاں کا جو رسم و رواج تھے، اسی کے مطابق حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور جو اس طرح کے جو بہادری سے تعلق رکھنے والے جو اس زمانے میں افعال تھے نا، جو کام تھے، وہ آپ کا تر امتیاز تھے۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیں یہ اس قدر بہادر تھے، ویسے ساری زندگی اسلام لانے سے پہلے یہ زرہ پہن کر رکھا کرتے تھے، لیکن جب ایمان قبول کر لیا نا تو پھر زرہ اتار دی تھی، اب نہیں پہنتے تھے۔ تو لوگوں نے بعض اوقات جب اب جنگ کے اندر شرکت ہوتی تو انہیں ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو سب سے پہلا مارکہ، وہ جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن جو علم سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے جو جھنڈا، جو سربراہی عطا کی تھی جس شخص کو، وہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسے سریہ حمزہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا، یہ بھی آپ کا وصف ہے، یعنی سب سے پہلے جس بندے نے اسلام کی سربلندی کے لیے یوں جنگ کے لیے علم اٹھایا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو نبی پاک علیہ السلام سے قرابت، محبت، الفت، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو ابتدا ہی سے وہ مقام، وہ مرتبہ اور دل کے اندر وہ محبت عطا کی تھی کہ یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی خواہشات کا بھی حضور احترام فرمایا کرتے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ پیار، محبت اور الفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی وہ جب آپ نے زرہ اتار دی نا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ بڑے بہادر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو آپ زرہ پہن کر رکھا کرتے تھے لیکن اب آپ نے اتار دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میدان جنگ کے اندر آپ جو ہے وہ بانگے دول، یوں کہہ لیں کہ اس وقت میں آپ کی ایک امتیازی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ غزوہ بدر کے اندر دور سے نظر آنے والا جو بندہ تھا نا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ کیا تھی؟ سر پہ آپ نے نا وہ ستر مرک کا پر لگایا ہوا تھا،
ایسے ممتاز نظر آتے تھے. اور بعد میں جو کفار تھے نا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یار وہ بندہ کون تھا وہ جس نے شتر مرکب پر لگایا ہوا تھا, اس نے تو ہمارا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا, نیست تو نابود کر دیا ہمیں جس آدمی نے. تو پھر آپس میں بتاتے تھے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہادری عطا فرمائی تھی. اور اس وجہ سے حمزہ نام ہے نا شیر, ایسے ہی آپ کے اوصاف بھی ایسے ہی ہیں. آپ دن بھر میں آپ کی مصروفیات یہ ہوتی تھی, اسلام سے قبل آپ جنگل کے اندر چلے جایا کرتے, دور دراز علاقوں میں آپ جو ہے وہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور شکار کرنے جب آتے تھے بیت اللہ سے, اللہ کے گھر سے ویسے ہی محبت تھی. آپ قریش کے سرداروں میں سے ہیں, بڑی عظمت و رفت والے ہیں. تو وہاں آتے لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرتے, اس کے بعد پھر گھر جایا کرتے تھے. یہ آپ کے محفوظات کے اندر شامل تھا. یعنی بہادری اور سپاہ گری یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیازی وصف تھا. اللہ کریم نے ایسی بہادری عطا فرمائی تھی, اور یہ بہادری کا وصف وصال مبارک کے بعد تک بھی قائم ہے. یہ آج بھی اپنے مزار پر انوار پر آنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اس پر کئی واقعات موجود ہیں جو بعد وصال جو ہے وہ آپ کی بہادری کے اور اس طرح حفاظت کی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بہت سارے واقعات سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سننے میں آتے ہیں. اور خاص کر جو نان بھائی نے ابتدا میں کہا میزبان رسول, اس کے حوالے سے تو اتنے واقعات سننے کو آتے ہیں کہ یعنی کتابوں میں یہ باتیں منقول ہیں, بیان کی گئی ہیں کہ کوئی شخص حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے کہ اب جو اسباب تھے ظاہری وہ سب ختم ہو چکے ہیں, بھوکا ہے, اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے. اور اب کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر میں آئے ہیں اور حال یہ ہے کہ اب بھوک ستاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا, اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار کے سائے میں بندے کو نیند آ گئی. جب اٹھ کر دیکھتا ہے تو کوئی شخص ہے جو اس کو ہلا رہا ہے, اسے اٹھا رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے اس تک پہنچا رہا ہے. اب بھوکے کو تو روٹی چاہیے ہوتی ہے, تو پہلے تو روٹی پکڑ کر فوراً کھانا شروع کی, اور جب یہ ہوش آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ روٹی دینے والا کون ہے, تو وہ دینے والا جا چکا ہے. اب جب اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر تک تو نظر آیا, اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا. پھر لوگوں کو بتایا کہ ایک ایسا شخص میں نے دیکھا تھا, یہ انداز تھا اس کا, اس طرح سے دیکھنے میں لگتا تھا, مجھے کوئی بتا سکتا ہے وہ کون تھا؟ تو جن لوگوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف پڑھے ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں کیسے دکھتے تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ میزبان رسول, یہ میزبان مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے جس کا آپ حلیہ بیان کر رہے ہیں. تو یوں بھی کرم فرمایا گیا. اور یعنی بہت سے واقعات وہ ہیں کہ بندہ بتائے تو شاید لوگ ایسے ورطہ حیرت میں پڑیں کہ عجیب و غریب داستانیں رقم ہو جائیں. ہم مدار سید الشہداء پر ہی حاضر تھے, تو وہاں پر کثرت سے حاضری دینے والے ایک بزرگ نے ایک بات بیان کی کہ جب کووڈ کا دور آیا اور لوگوں نے گھر سے نکلنا ہی موقوف کر رکھا تھا, تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے گرد بھی نا دیکھا جاتا ہے کہ لنگر تو چل ہی رہا ہوتا ہے, اور پھر کچھ بلیاں جو ہیں یا اس طرح کے دیگر جو جانور ہیں جو عام طور پہ علاقوں میں رہتے ہیں, تو ان کا ایک معمول ہے ادھر سے گزر کرنے کا, یا کچھ جگہوں پر ایسا نظر آتا ہے کہ بلیاں ہیں تو وہ یہیں رہتی ہیں, آتی جاتی کہیں نہیں, اب یہیں سے کھانا ہے, مالک نکلتے ہیں تو انہیں ٹکڑے ڈال دیتے ہیں. تو ایک شخص نے بتایا کہ مجھے کافی وقت ہو گیا اور میں کوشش کیا کرتا تھا کہ میں ان بلیوں کی دیکھ بھال کروں اور ان کے کھانے کا انتظام میں کیا کروں, تو میں کرتا رہا. لیکن جب وہ مرحلہ سخت ہوا کہ اب کسی نے نکلنا ہی نہیں ہے گھر سے باہر, اور سرکاری طور پر بھی پابندیاں لگا دی گئی, تو بالکل نہیں نکلے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذہن میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا, کیسے ان بلیوں کو کھانا ملتا ہوگا. تو بہرحال جب یہ پابندی ختم ہوئی, کہتے ہیں وہ آئے اور آ کر وہاں پر جو حفاظت پر مامور ایک بندہ تھا, ایک سیکیورٹی گارڈ تھا, اس سے معلوم کیا گیا کہ کیا معاملہ ہوتا تھا, یہاں ان کو کھانا ملتا تھا. تو اس نے بیان دیا کہ کھانا تو ان کا روزانہ آ جایا کرتا تھا.
کیسے آیا کرتا تھا یہ پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اس نے بیان کیا کہ بلیاں آتی تھیں اور کوئی آنے والا آتا اور ان کے لیے ان کی پسندیدہ خوراک کو ٹکڑے کر کے ڈال کر چلا جایا کرتا تھا۔ تو بہرحال بزرگوں نے یہ باتیں بتائیں کہ وہ حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہی ہے کہ وہاں پر آنے والا پھر جو ہے وہ خالی نہیں جایا کرتا، اور یہ پیارے انداز، یہ میزبانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا ویسے بھی ترہ اور شرف ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی شان یہی رہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر بھی آنے والوں کو نواز کر ہی بھیجا کرتے تھے، آنے والوں کو کھلا کر ہی بھیجا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ وصف عطا فرمایا ہے وہ تو کمال ہی ہے۔ عدنان بھائی، کلام کے دوران ایک شعر کی تکرار رہی کافی کہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ تو میرے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیات آ رہی تھی کہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو آپ نے اسے مایوس لوٹانا نہیں ہے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ انداز دیکھا تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر ہی، یہ والی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو۔ ہمیں تو ہمارے رب نے راستہ ہی آپ کا بتایا ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ کی شان بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لا کر مومن ہوتے ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں۔ تو میں سائل بھی ہوں یا رسول اللہ، اور رب العالمین نے آپ کو جو ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ یہ بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ میں مومن ہوں، میں آپ کی دربار میں حاضر ہوں، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے۔ جب سائل اور منگتے کو پتا ہونا کہ میں جن درباروں پر آیا ہوں، جس بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یہاں سے جھڑکا نہیں جاؤں گا، یہاں سے بے عزت نہیں کیا جاؤں گا، تو اس کو بھی بڑا اطمینان رہتا ہے اور بڑا مطمئن ہو کر سائل اپنی صدا کو جاری رکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہی تو فرد ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہی تو ہیں، تو وہی میزبانی کا انداز امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں قبل از وفات، قبل از وصال اور بعد از وصال دونوں ہی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے، اور اہل اللہ اس کی گواہیاں دیتے سنے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اب تک سنے جاتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں وہ منظر اپنی آنکھ سے، اپنے دل کی آنکھ سے، اپنے ظاہری آنکھ سے بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایک بڑا دلیرانہ انداز رہا۔ ایمان لانے کا سبب کیا بنا، کیسے ایمان لائے، اس حوالے سے مولانا ابراہیم مدنی صاحب کی گفتگو شامل کرتے ہیں۔ جی جناب۔ خالد بھائی، بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ چل رہی ہے، اور آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر طیبہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی، آپ کا عشق رسول، آپ کے خصائص، یہ ماشاءاللہ شروع کے اندر ہم نے اس کو لیا، سنا۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت سے مالا مال فرمائے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی آپ کے عشق رسول کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تو خود عطا فرمانے والے ہی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو حضور کے در اقدس پر ہاتھ پھیلاتا ہے تو حضور کے در دولت سے نہ نہیں سنتا، یہ تو خود سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے محبت رکھتا ہے تو یہ محبت بھی ایسی ہے کہ اس محبت کرنے والے کو، اس چاہنے والے کو محروم نہیں چھوڑتی۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں، نبوت کا 6واں سال ہے، یعنی اعلان نبوت کا 6واں سال ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ حرم پاک کے اندر موجود ہیں۔ اتنے میں ابو جہل آتا ہے اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر طرح طرح سے طعن و تشنیع شروع کرتا ہے، اور ایک بہت زیادہ گستاخی کا معاملہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ابو جہل طرح طرح کے الزامات لگا کر، طعن و تشنیع کر کے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی گستاخی کر کے وہاں سے جاتا ہے،
اور اتنے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ واپسی آتے ہیں تو ایک قبیلے کی کنیز جو کہ اس موقع پر موجود تھی وہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کے بھائی کے بیٹے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کس طرح گستاخانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور بھی نسبی تعلق آپ کا بنتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صرف 2 یا 4 سال کا عمر کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسیت ہے، جو محبت ہے، وہ بے پناہ ہے۔ تو آپ جوش اور غضب کے ساتھ بھرے ہوئے حرم کے اندر پہنچتے ہیں، اور ابو جہل کے سر پر وہ جو کمان آپ کے ساتھ تھی نا، جو آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ کمان اٹھا کر اس کے سر پر مارتے ہیں، جس سے خون کا ایک فوارہ جو ہے وہ اس کے سر سے بہ نکلتا ہے۔ اتنے میں جو ہے وہ ابو جہل کے قبیلے کے جو لوگ ہیں بنی مخزوم کے، وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ابو جہل کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ تو ابو جہل جو ہے وہ ایک بڑا کہایا اور ہوشیار آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بنی مخزوم اور بنی ہاشم کے درمیان اگر جنگ چھڑ گئی تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں یہ میری بھی غلطی ہے کہ میں نے جو ہے وہ مناسب رویہ اختیار نہیں کیا اور کچھ گستاخانہ انداز میں نے اختیار کیا، لیکن اے حمزہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آبا کے دین کو جو ہے وہ غلط قرار دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جیسا بد عقل کون ہوگا کہ جو پتھروں کو خدا مانتا ہے؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے، آج سے میرا بھی وہ دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جوش غضب میں آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اب پھر آپ جب وہاں سے تشریف لے آئے تو پھر خیال گزرا کہ یہ جوش غضب میں نے کہا تو ہے، اب میں دین سے پھر رہا ہوں تو اس کے معاملے میں کچھ سوچ بچار بھی کرنی چاہیے۔ تو ساری رات جو ہے وہ اس عالم میں گزری سوچ بچار میں۔ صبح آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جب کوئی ہمیں دینی معاملہ پیش آئے تو اس وقت ہمیں کس کی بارگاہ میں جانا چاہیے؟ اہل علم کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ خوش ہو جائیے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، کہ وہ ابو جہل نے جو آپ کا معاملہ کیا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ میں تو تب خوش ہوں گا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں آپ وہ دین قبول کر لیں۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور وہ تو میں نے دین قبول کرنے کا اعلان تو کر دیا لیکن کچھ تذبذب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دلائل کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک کی وحدانیت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ صدق کے دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلان تو آپ پہلے کر چکے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک ذات پر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور باقاعدہ آپ کا جو ہے وہ آپ قبول اسلام کر کے آپ دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو والہانہ محبت تھی اس کے اندر مزید نکھار آتا ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی وجہ سے اسلام کو بھی برکت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس پیارے چچا کے صدقے اللہ کریم ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ عشق نبی میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، عشق نبی میں لب رخ شاہ کی مسکان ہے حمزہ، شاہ کی مسکان ہے حمزہ، سرکار دو عالم کے چچا جان ہے حمزہ،
ہے غم سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ہم شجاعت کو بھی سن رہے ہیں، آپ کی بہادری کو بھی سن رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین ساتھ ساتھ یہاں پر اس پہلو پر بھی ہم توجہ دیتے چلے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امیر طیبہ اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف یہی بات کافی ہوتی ہے کہ بس تم میری سائڈ پر آ گئے، میری طرف سے بول پڑے تو بس تم بھی میرے ہی ہو، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے پیغام کو لیے بڑھ رہے تھے۔ تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مین کاز تھا، جو مین مقصد تھا، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین سے لوگوں کو وابستہ کرنا تھا۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حقیقی خوشی تو تب ہے کہ جب آپ وہ دین قبول کر لیں اور اس خدا وحدہ لا شریک کو مانیں اور اس کے عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ ایک انداز ایک مومن کو سیکھنا چاہیے کہ ہم صرف اسی سے محبت نہ کریں جو ہمارے حق میں بول پڑے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے محبت کریں، اور جو دین سے محبت کرنے والا ہو پھر وہ ہمیں پیارا ہونا چاہیے، پھر ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہاں کوئی یہ والا اینگل نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں کہ یہ ہماری بی ٹیم کا بندہ ہے تو ہمارا ہی، لیکن جہاں جہاں مسائل ہوں گے تو وہاں اس کو آگے کر دیں گے، ورنہ ہم الگ سے کام کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روشن اور واضح دین لے کر آئے ہیں۔ ان پر ان کو جو دین دیا گیا ہے اسے دین مبین کہا گیا ہے، جو کتاب عطا فرمائی گئی ہے وہ کتاب مبین ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود سراج منیر ہے، تو کوئی پردے میں بات نہیں ہے، در پردہ کوئی بات نہیں، بالکل واضح پیغامات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کی طرف آ جاؤ، اگرچہ تم میرے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو، کتنے ہی ساتھ والے ہو، مجھ سے کتنا ہی گہرا تمہارا نسبی تعلق بنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی بندگی کے تعلق کے ساتھ جب ہم جڑ جائیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک ہی کو ماننے والے ہوں گے، اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے، تو یہ وہ انداز زندگی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت کی کامیابی بھی اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں اور نیکی کی دعوت دیں، دین کا پیغام دینے والے بنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بنے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ دین کی دعوت دینے کے بہت سارے مواقع ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے موقع ملتے ہیں، بالخصوص وہ عاشقان رسول جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے والے ہیں، وہ جب مسجد جا رہے ہیں کسی کو کہتے چلے جائیں، کسی کو ساتھ لیتے چلے جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ابھی جو آخر میں ابراہیم مدنی بھائی نے بات بیان فرمائی کہ 2 صفیں بن گئی اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف بلانے والی، ایک کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف کے آگے، اور دوسری صف کے آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل پیغام کیا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں، اور اب یہ لوگوں کو دعوت ایمان دینے کے لیے نکلے ہیں، اب یہ لوگوں کو اس بات کو واضح کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا انداز زندگی، ہمارا طرز زندگی یہ اوروں کی طرح نہیں ہوگا، ہم جیسا دیش ویسا بھیس اس کو اختیار نہیں کریں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہمارا طرز زندگی وہ بتائیں گے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب اسی طرز زندگی کو جب اپناتے ہوئے آگے بڑھے ہیں تو آپ حضرت عمر کو دیکھ لیجئے، وہ فاروق اعظم قرار پائے ہیں، حضرت حمزہ کو دیکھ لیجئے، وہ سید الشہداء قرار پائے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اس لیے پیش کیا ہے کہ ہم رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر جائیں، اور پھر دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے ان کو جو آخرت میں صلہ عطا فرمائے گا، جو درجات، جو محلات جنت کی عطا فرمائے گا وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں بھی دیکھیے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے اور ہم الحمدللہ عز و جل ان کا مبارک تذکرہ کر رہے ہیں۔
یہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں جن کے فضائل کو قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان حق ترجمان سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ یا ایتھا النفس کی آیت کی ہے تشریح، یا ایتھا النفس کی آیت کی ہے تشریح، اللہ غنی ایسے مسلمان ہے غمزدار، اللہ غنی ایسے مسلمان ہے غمزدار، اللہ کے بھی شیر ہو، سرکار کے بھی شیر، اللہ کے بھی شیر ہو، سرکار کے بھی شیر، اس شان پیغمبر آپ کی قربان ہے غمزدار، اس شان پیغمبر آپ کی قربان ہے غمزدار، بے باک جوان مردیوں، بے خوف دلیری، بے باک جوان مردیوں، بے خوف دلیری، بے باک جوان مردیوں، بے خوف دلیری، یہ وصف تیری شان کے شایان ہے غمزدار، یہ وصف تیری شان کے شایان ہے غمزدار، صدقہ عطا سرور کونین کا غم کو، صدقہ عطا سرور کونین کا غم کو، پھیلا ہم امید کے دامان ہے غمزدار، پھیلا ہم امید کے دامان ہے غمزدار، واللہ شہادت پہ تیری پھوٹ کے روئے، واللہ شہادت پہ تیری پھوٹ کے روئے، نبیوں کے رسولوں کے جو سلطان ہے غمزدار، نبیوں کے رسولوں کے جو سلطان ہے غمزدار، آئے تیرے دربار میں چاروں
کشی کو ہم اہل محبت کے ارمان ہے ہم سوچ سمجھ کر آئے جو زباں پر وہ بہت سوچ سمجھ کر ہر فقر کے سخن تیرا قربان ہے غم ہر فقر کے سخن تیرا قربان ہے غم سرکار تو عالم کے چچا جان ہے غم ہے بہت برتر و ذیشان حمزہ۔ واہ 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 واہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو عدنان بھائی، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ اللہ کریم بارگاہ سید الشہداء میں بار بار ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ اور دراصل بارگاہ سید الشہداء کی حاضری سے ایک التجا یہ بھی ہوتی ہے، ایک عرضی یا ایک تمنا ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو مدینے کا بلاوا چاہے وہ سید الشہداء سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرے، سید الشہداء کے وسیلے سے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کرے، انشاءاللہ کرم ہوتا ہے، اجازتیں بھی مل جاتی ہیں اور سفارشیں بڑے ہیں کر دیتے ہیں، اور چچا جان کی سفارش جو ہے وہ رد بھی نہیں کی جاتی۔ زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی الحمدللہ عز و جل دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سید الشہداء کے صدقے میں بار بار پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ گورنر مدینہ بھی عدنان بھائی کہا جاتا ہے حضرت امیر طیبہ مدینہ میں، وہ امیر طیبہ اور گورنر مدینہ، یہ اصل میں جو ایک روحانیت کا جو ایک تعلق ہے نا، اور جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت اور رفعت اور جو گورنری ہے، یہ تو ایک مطلب عہدے کے اعتبار سے یوں کہا جاتا ہے، ورنہ جو میزبان مدینہ ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ یا اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو روحانیت کے حوالے سے جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جیسے دنیاوی نظام ہے ایک، ایسے ہی جو عالم تکوین ہے، جو تکوین کے جو معاملات ہیں، اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو منصب عطا کیے ہوئے ہیں، جن کے مختلف نام بھی ہیں، تو ایسے ہی ان مناصب میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گورنر مدینہ کے منصب اور مقام و مرتبے پر فائز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت و رفعت عطا کی ہے۔ صحیح عرض کروں خالد بھائی، آپ یہ بات جو وہاں حاضر ہوا ہے نا، ہر بندہ دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جیسے ہی مزار پر انوار کے قریب جاتے ہیں نا، جتنا بندہ قریب جا سکتا ہے، تو واقعی قلبی کیفیت جس کو تبدیل ہونا کہتے ہیں نا، اور بندے پر ایک روب اور دبدبے کا طاری ہو جانا، اور ایک بالکل انسان کی طبیعت بالکل بدل جاتی ہے۔ اور میں نے بہت سے ان لوگوں کو بھی، یعنی جو ظاہری طور پر ایک ان کی وضاحت ایسی نہیں، لیکن آپ جس وقت بھی جائیں وہاں روحانیت کا ایک عجیب منظر ہے، اور جس کی مثال نہیں ملتی۔ بندہ جائے اور اگر اس کی وہ کہہ لیں کہ جو ایک ایمانی حص ہے نا اور محسوس کرنے کی، اگر وہ سلامت ہے خوش عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ کہے گا واقعی آپ دوپہر کے وقت میں بھی جائیں، جتنی مرضی دھوپ ہو، لیکن جیسے ہی بندہ جالیوں کے قریب جا کے کھڑا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں اور خوشبو کے حلے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور منہ بولتا تصرفات کا
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ہے کہ آپ دل میں تمنا لے کر جائیں کوئی کہ مجھے اس طرح کا کچھ یہاں جو ہے نا میں کھاؤں آپ کے یہاں دسترخوان سے مجھے کچھ ملے. تو مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم مغرب کے بعد جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے اور دسترخوان پر یعنی آپ گنتے چلے جائیں انواع و اقسام کی نعمتیں, یعنی جو ایسی اچھی نیت سے دیکھیں بزرگوں کے دربار سے ان کی بارگاہ سے جو ملتا ہے وہ بندے کی روحانیت میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے اور ایسے ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے. یہ تو وہ ہیں امام سمودی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ان کے جو مزار پر انوار کی خاک ہے وہ بھی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے اور لوگ اس سے اپنے بیماروں کو شفا یابی کا سامان کیا کرتے تھے. امام سمودی رحمت اللہ تعالی نے لکھا جنہوں نے تاریخ مدینہ پر بڑی معتبر ترین کتاب لکھی ہے, آپ نے وفاء الوفا کے نام سے, ایک نہیں بلکہ 3 کتابیں ہیں آپ کی. یہ مدینہ طیبہ کے فضائل پر کمالات پر ایک ضخیم لکھی, پھر اس کا اختصار کیا, پھر اختصار کیا, یوں 3 کتابیں جو ہے وہ آپ نے لکھی ہیں. تو اس میں آپ نے لکھا کہ حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار وہ ہے ان کے جو مزار پر انوار کی خاک ہے اللہ کریم نے اس میں بھی شفا رکھی. ان کا مزار پر انوار وہ ہے جو لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے بہترین مقام ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ دیکھیں 1 2 3 4 سلمان بھائی گن رہے تھے اور یوں کہہ لیں کہ انواع و اقسام کے جو ہے نا وہ کھانے الحمدللہ آتے جا رہے تھے. اور آخر میں جو سید ثاقب حسین شاہ صاحب نے جو ایک بات بیان کی اور جب یوں کہہ لیں کہ اٹھنے لگے ہیں دسترخوان سے تو وہ جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا کہ یہ نا اوہو حلوہ شریف تو میں بھول ہی گیا, یہ بھی آپ تناول فرمائیں. وہ جیسے ہی انہوں نے رکھا نا شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں دل میں میرے حسرت تھی کہ یار حلوہ نہیں کھایا میں نے, اور ابھی یوں کہنے دسترخوان سے اٹھے نہیں تھے اور اللہ کریم نے ان کی مراد کو پورا فرمایا. آدھا دسترخوان اٹھ چکا تھا لیکن دسترخوان سے کھانے والے نہیں اٹھے تھے. وہ بہرحال ایک نہیں اتنی دیر میں ایسا ہوا اور الحمدللہ بے شمار واقعات ہیں, بے شمار واقعات ہیں. لوگ ان کے مزار پر انوار پر آتے ہیں اور جو جتنی محبت کا اظہار کرتا ہے اسی اعتبار سے اس پر شفقتیں بھی ہوتی ہیں, عنایتیں بھی ہیں. اور ان کی حیات تو وہ ہے کہ جو قرآن کی نص سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے, اور پھر اس کے بعد ان کا جو تصرف ہے ان کا لوگوں کی مدد کرنا ہے, نوازنا ہے, عطا فرمانا ہے, جو آ جاتا ہے اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں, حفاظت کرنا اس کا. اس پر بھی کتنے واقعات ہیں جو اہل دل اہل نظر اور جو علماء نے صلحاء نے اولیاء نے لکھے, اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بندہ حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے غالباً, انہوں نے ان کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے, فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے سلام عرض کیا. فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا, اس کا نام حمزہ رکھنا. فرماتے ہیں ایسے ہی ہوا, اللہ کریم نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور پھر میں نے اس کا نام حمزہ رکھا. تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے مسائل ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے حل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم بھائی جی, وہ حافظ صاحب جو بیان فرما رہے تھے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے جو طلب کیا جائے تو سرکار کی بارگاہ سے وہ رد نہیں کیا جاتا اور اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. تو بالخصوص کہ بچوں کے حوالے سے کچھ پرابلم ہے. ابھی علامہ صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ کسی بزرگ سے فرمایا کہ تمہارا بچہ ہوگا اس کا نام حمزہ رکھنا. تو یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ نیت کر لے کہ میرا بچہ ہوگا تو اس کا نام میں حمزہ رکھوں گا. واہ, تو انشاءاللہ رب ذوالجلال جل والا اسے بچہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. واہ, یہ بالکل حقیقت ہے. اور یوں کہیے کہ اگر کوئی مشکلات ہوں, کوئی آزمائشیں ہوں ان معاملات کے اندر بچے کی پیدائش میں, تب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرا بچہ ہوگا تو اس کا نام میں حمزہ رکھوں گا. انشاءاللہ رب ذوالجلال جل وعلا کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ضرور بچہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کے جب بھی وظائف یا چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرتے رہیں, اور جو بزرگوں کا فیضان ہے اس پر بھی بندہ نظر رکھے, کرم ہوتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس کے یوں سمجھے کہ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں واقعات ہیں. مطلب آپ جو دل میں اہل محبت مدینہ پاک کی محبت رکھتے ہیں نا اور سید الشہداء کو جانتے ہیں, ذرا ان سے
ایک دفعہ پوچھ لیجئے, پھر وہ بتائیں گے کہ کیسے کیسے واقعات ہیں اور کس کس طرح کی نوازش. ایسا وقت ہے کہ جہاں وہاں یوں کہہ لیں کہ مبالغتاً عرض کروں تو لوگوں کا جمگٹا نہیں لگا ہوا, لوگ جا رہے ہیں وہاں, یقیناً وہاں فیض و برکات ہیں, انوار و تجلیات ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے, ظہور ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں جو ایک عرصے سے جو مدینہ طیبہ کے اندر مقیم ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں جو حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو لوگوں کا آنا ہے, دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو کوئی وقت ہو, جس ٹائم چلے جائیں آپ اس وقت میں آپ کو جو ہے نا رونق ہی نظر آئے گی. اور بالخصوص جو ہے وہ بعض ایام ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہاں خاص طور پر جو ہے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ایک عجیب وہ بڑا پرکیف منظر ہوتا ہے. واقعی اللہ کریم بار بار وہ مناظر ہمیں دکھا, اللہ کریم ہمیں خیر سے پہنچائے بھی اور وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل سے وابستہ رہی ہے, یہ پیار کی, محبت کی, اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و چاہت کی, ان کے قرابت داروں سے محبت کی باتیں سننے کو, سیکھنے کو, سمجھنے کو ملتی رہیں گی. اور اللہ نے چاہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, آپ کی آل کا, آپ کے اصحاب کا, آپ کے ان رفقا کا جو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر پھر ان کے ساتھ رہے, انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر خیر کرنے کا موقع ملتا رہے گا, سننے کا موقع ملتا رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس سے ہمارے دل بھی جلا پاتے رہیں گے, ایمان میں بھی اضافہ ہوگا, برکت ہوگی, ایمان کو تقویت ملے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھوں کے ذکر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع آپ نے لیا ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا یہ آج کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے. اللہ تعالی ہمیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عشق رسول اور بہادری عطا فرمائے, اور امیر حمزہ کے صدقے اللہ تعالی میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر عطا فرمائے. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے میرے امیر اہل سنت آپ پر قربان ہے, یہ نئی منقبت ہے, یہ سنا دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. سلسلے کی اپریسیشن کے لیے بہت سارا شکریہ آپ کا, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے پیغام کو نوٹ کر لیا گیا. مزید کال دیجیے. پیارے پیارے خالد انکل, میں ہوں محمد احمد اتاری ملتان شریف سے. میرے پیارے پیارے عدنان انکل, مجھے یہ کلام سنا دیں. مدینہ یاد آیا ہے, دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. مزید کال دیجیے گا. عدنان بھائی, آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, کیا بات ہے. مزید کال دیجیے. میں فاتحہ تالیہ بہاول پور سے عرض کر رہی ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں, سرکار توجہ فرمائیں. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم سب کو عطا فرمائے. اچھا جی, میسیجز بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں. اسید رضا طاری ہیں اسلام آباد سے, اور فرمائش عرش کی عقل دنگ ہے, یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی, امنگ جوش پر آئیں, اس کلام کی فرمائش ہے. خانپور سے میسیج ہے, خاک مدینہ ہوتی, یہ کلام سننا ہے. اچھا جی, بہت اچھا پروگرام ہے, بہت شکریہ. اور کلام سنا دیں, کون سا جی؟ شالا وسدہ روے. ٹھیک ہے جی, سرکار توجہ فرمائیں, اس کلام کی فرمائش ہے. مبارک محمود اتاری, ٹھیک ہے جی, چیچا وطنی سے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کلام سننا ہے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ٹھیک ہے جی. مدثر خواجہ ہیں حالات سندھ سے, اور انہوں نے کیا کہا ہے جی؟ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ والی نعت سنا دیں, لجپال نبی میرے. ٹھیک ہے جی. میرا نام علی شہزاد اتاری ہے, اقبال نگر سے ہوں. خالد بھائی, ہمیں امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے کیا کیا اسباق سیکھنے اور اپنانے کو ملتے ہیں؟ الحمدللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بہت ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں, آپ کا انداز بھی سیکھ رہے ہیں, اور ہمیں بھی کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی وفاؤں کو بڑھانا ہے, اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کیے جانا ہے, یہ سیکھنے کو مل رہا ہے. کلام سننا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. ٹھیک ہے جی.
خاک مدینہ ہوتی لاہور سے میسج ہے، ٹھیک ہے، یہ کلام سننا ہے آپ نے. اور بہرا شریف سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے میں تو 5 تن کا غلام ہوں، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی، مزید بھی میسیجز ہیں. ابھی ہم ایک پیکج شامل کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ میسیجز مزید شامل کرنے ہیں. عدنان بھائی سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، مبلغین کی بہت ساری گفتگو یقیناً باقی ہوگی، اس میں سے بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ حصہ سنیں گے. ابھی پیکج ملاحظہ کرتے ہیں، تکلیف نہ دیجیے. جی، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو چاہے جیسا پیدا فرما دے. کسی کو مکمل صحت مند پیدا فرماتا ہے، اس کے اعضاء بھی سلامت ہوتے ہیں. کسی کو جیسے خدا کی مشیت اور مرضی ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق پیدا فرماتا ہے. کوئی نابینا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اپاہج پیدا ہو جاتا ہے، کوئی معذور پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے. وہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. رب جیسے چاہے جس کو چاہے پیدا کر دے. اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اس کی جسمانی کیفیت اور اس کے جسمانی خد و خال کے اعتبار سے ہم لوگوں کے الٹے نام ڈالتے ہیں. اچھا، اگر اس اعتبار سے نہ ڈالیں تو اس کی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے اس کا الٹا نام ڈال دیتے ہیں. اچھا، ذہنی کیفیت کے اعتبار سے نہ ہو تو اس کے بدن کے خد و خال یعنی موٹاپا، کمزوری، چلنے کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو اس اعتبار سے اس کا الٹا نام ڈال دیتے ہیں. یا اس سے ہٹ کر اس کی کوئی بھی عادت، اس کو بنیاد بنا کر ہم اس کا الٹا نام ڈال دیتے ہیں. یہ دین اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہے، نامناسب ہے. الٹا نام ڈالنا، کسی کا نام بگاڑنا، غلط نام رکھنا، غلط نام سے مشہور کرنا، غلط نام سے سڑک پر، بازار پر اس کے آپس کے قریبی لوگ بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں اس کو اس نام سے بلانا، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اذیت میں آتا ہے، اس کو دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی غلط نام سے بلاتا ہے، تکلیف دہ نام سے بلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ایسا کرنے سے منع کرتی ہیں. قرآن حکیم میں سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ترجمہ کنز العرفان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، برے نام نہ رکھو، غلط ناموں سے نہ بلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی شخص کو اس کے نام کے علاوہ نام سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. علاوہ نام سے بلانے کا مطلب وہ علاوہ نام کہ جو اس کو تکلیف دیتا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور ایسا نام گھر والے رکھ دیتے ہیں کہ جس سے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی. حدیث میں جو مراد ہے یہ وہ والا ایسا نام رکھ دینا کہ جس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہے. کسی کو لمبو کہنا، کسی کو کچھ کہنا، کسی کو کچھ کہنا، کسی کو جو ہے وہ کوئی لنگڑا کہہ دینا، کسی کو نابینا اور اس کے لیے پنجابی میں جو اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بول دینا. کوئی موٹا بہت ہے تو اس کو موٹاپے کے اعتبار سے الٹے سیدھے نام رکھنا. دین اسلام اس سے منع کرتا ہے. اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ 23ویں جلد کے اندر ایک بڑا خوبصورت ضابطہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ حَقٍ صِدْقٍ، فرمایا ہر حق بات سچی ہوتی ہے. وَلَيْسَ كُلُّ صِدْقٍ حَقًّا، لیکن ہر سچی بات حق بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. سچا ہے کہ وہ لنگڑا ہے، سچی بات ہے کہ وہ نابینا ہے، سچی بات ہے کہ وہ اپاہج ہے، سچی بات ہے کہ وہ بہت موٹا ہے، مگر یہ موٹا، لنگڑا، اپاہج ہونا اس کی بنیاد پر اسے کچھ کہنا یہ حق نہیں ہے. ہر سچی بات حق نہیں ہوتی. کئی سچی باتیں ہوتی ہیں وہ بندہ سب کے بیچ میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. بہت سے سچی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان سچی بات اس کے بارے میں مگر اس کے سامنے وہ سچی بات اس کی نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کئی عقائد ہیں کہ ہم اللہ رب العزت ان عقائد کے مطابق ہماری کتابوں میں وہ باتیں لکھی گئی ہیں مگر اللہ کی شان کے موافق ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ ہر سچی بات حق بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. تو اسی اعتبار سے کسی کا برا نام رکھنا، برا نام سے اس کو پکارنا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مذاق بنانے کے لیے، اس کی ہنسی اڑانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے، اس کے معززین کے درمیان، اس کے قریبی لوگوں کے درمیان، اس کے اساتذہ کے درمیان، اس کے قریبی رشتہ داروں کے درمیان اس کو غلط نام سے بلا دینا، اس بیچارے کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس سے منع کرتی ہیں. ہاں، ایسا نام لینا کہ جو اس کو خوش کر دے، اس سے اس کو تکلیف نہ ہو، یہ اپنی جگہ پر درست ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اصل نام کے علاوہ
दूसरा नाम लिया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको या उसाइन ये कहकर पुकारा करते थे। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इनको हुजूर या उनैस, ए छोटे अनस, या ज़ल उज़ुनैन, ए दो कानों वाले, ये कह के फरमा दिया करते थे। हज़रत आयशा को, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर या आइश कह के मोहब्बत से बुलाया करते थे। हज़रत जाबिर को या जुवैबर ये कह के फरमाया करते थे। तो मोहब्बत के साथ किसी का नाम ले लेना ये गलत नहीं होता, कोई नाम दूसरा ले लेना जिससे वो खुश हो जाए ये गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नाम कि जिससे उसको तकलीफ हो, वो परेशान हो, वो जलील हो, वो रुसवा हो, ये गलत है। हाँ, एक दूसरी बात भी यहाँ पर याद रखिए कि अगर किसी का नाम ऐसा हो कि जो उल्टा हो मगर उसका वो नाम उसका लक़ब बन जाए और उसको उससे तकलीफ ना हो तो फिर दुरुस्त है। जैसे बड़े बड़े आइम्मा हैं, मैं दो के नाम आपके सामने लेता हूँ। हज़रत इमाम आमश, ये एक बहुत बड़े इमाम है और आमश का माना होता है कमज़ोर निगाह वाला, यानी जिसकी बीनाई कमज़ोर है। हालांकि ये एक ऐब है मगर उनका लक़ब बन चुका, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनको अजियत नहीं थी। इसी तरह आरज, ये एक इमाम का नाम है, इसका माना होता है लंगड़ा, मगर ये उनका अलम बन चुका था। तो अलम बन जाए और उनको तकलीफ ना हो तो दुरुस्त है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, जरा सा भी शुबा है कि इसको तकलीफ हो सकती है, इसको तकलीफ हो जाएगी या होती है, तो फिर हरगिज़ ऐसी बात कहने की और मुंह से ऐसा नाम निकालने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुसलमानों को तकलीफ देने से महफूज रखे। आमीन बिजाहि नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन। मदरसन के नाज़रीन, ऐसा होता है बंदा नेकियां जमा कर लेता है लेकिन फिर तकलीफ़ें देकर लोगों को उन नेकियों को उछाल उछाल कर गोया वो फेंक रहा होता है और अपने नाम अमाल को खाली कर रहा होता है। लिहाजा इस बुरे काम से बचना चाहिए, किसी को तकलीफ़ ना दें, बिला वजह नेकियां ज़ाया होती हैं इस काम से। अल्लाह करीम हमें अपनी नेकियों की भी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। कॉल्स लेते हैं, फिर कुछ मैसेजेस भी हैं उनको शामिल करते हैं। अदनान भाई भी बिल्कुल अटेंशन है, उन्होंने भी कलाम पढ़ना है। आइए पहले कॉल लेते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है, मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम खुले आँख अल्लाह कहते कहते बहुत प्यारा है, मुझे ये नाम सुना दीजिए। मैंने शौक मदीने जा उनका मेरे दिल में हसरत कह गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, यूं भी ठीक है। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए और बिल्कुल शौक होना चाहिए और दिल में ये हसरत रहनी चाहिए। अच्छा जी, जाम शोरू से मैसेज है, ठीक है, इन्होंने भी इस कलाम की फरमाइश की है कि मेरे तुम ख्वाब में आओ, ठीक है। अच्छा जी, अर्ज है कि सैयद शुहदा की मनकबत भी शामिल की जाए। सैयद शुहदा की मनकबत अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ी। खाके मदीना होती है इस कलाम की मुतअद्दिद फरमाइशें। अदनान भाई की जानिब बढ़ते हैं। अदनान भाई कुछ कलाम शामिल कीजिए, फिर इंशाअल्लाह ज़वजुल मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तस्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लो मदीने का दिया करते हैं, जो मदीने के तस्वुर दौलत की दुआ खुदा करते हैं, हम तो मरने की मदीने में करते हैं, हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी,
مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، کب آقا ہے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلا لے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلا دے، روضے پہ صدقے ہوتا، روضے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، سالک ہوئے غم کے وہ بھی ہوئے غم کے، سالک ہوئے غم کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لیکن، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوگا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر حیدر دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پہ، قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر، مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں وہاں ایک
सांस मिल जाए है ज़िस्त का हासिल एक सांस मिल जाए है ज़िस्त का हासिल वो किस्मत का धनी है जो मदीने में रोता हुआ तेरे दर पर सुभानअल्लाह आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदरी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला जारी है। सैयदुश शुहदा अमीर तैयबा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक ज़िक्र खैर हम सुन रहे हैं। दो पहलू में चाहूँगा कि मज़ीद सिलसिले में कम अज़ कम बयान हो। एक तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम किस तरह हज़रत अमीर तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते थे और इनकी मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ कैसे थी। और फिर आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में जो जानिसार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जानिसार करने में कामयाब हुए, उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम किस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाते रहे। इंशाअल्लाह इसे भी मौजू सुखन बनाना है। पहले चाहूँगा कि इब्राहिम भाई ज़रा इस मौजू को लें कि आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत होती थी सय्यदुश शुहदा की, और आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम किस तरह से इजहार फरमाया। खालिद भाई वो है जैसे कि सालिक हुए हम उनके, वो भी हुए हमारे। क्या बात। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी वो ऐसी ही थी कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सरकार से टूट के मोहब्बत करते थे। और नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम का भी बड़ा मोहब्बत वाला अंदाज़ था सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम के हुक्म पर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का पाक से मदीना तय्यबा पहले हिजरत की है। और रिवायात में ये मिलता है कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना तय्यबा हिजरत करके चले गए तो वहाँ रोज़ाना सरे शाम मदीना तय्यबा के रस्तों पर खड़े हो जाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ लाएंगे। कभी किसी को कहते कि जरा दरख्त के ऊपर चढ़कर देखो कि क्या कोई काफिला आ रहा है, क्या कोई आ रहे हैं मक्के पाक से, कोई आने वाले आ रहे हैं, कोई पता बता दे कि सरकार कब आएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंतहाई वालेहाना और अकीदत वाला मामला था सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। यूं ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये अंदाज यूं था कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, और अपनायत इस कदर थी कि बात को टालते नहीं थे। और अब भी वही मामला है जैसा कि हम पहले जिक्र इसका कर चुके और इंशाअल्लाह मजीद भी होगा। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि हुजूर अल्लाह की वही लेकर सय्यदुल मलाइका हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाएं आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उन्हें देखने की ताकत नहीं रखते, लेकिन सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसरार किया। और बात यही थी कि अपनायत इस कदर थी कि जो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया ना, तो सरकार ने वो टाला नहीं है। अब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इसरार किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम काबा में ले गए और फरमाया कि यहाँ हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो आप देख लीजिएगा। अब हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उनके मुबारक कदम की हैबत के वो जबरदस्त के थे, और जब उन्हें देखकर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा तो हैबत के मारे आप बेहोश हो गए। लेकिन हम ये मामला देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया कि मेरी ये ख्वाहिश है आप पूरी करें, तो सरकार ने वो टाला नहीं। और आपकी मुबारक जिंदगी में भी ये मामला था और अब भी यही मामला है कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में जो अर्ज किया जाए कि ये जो है वो कोई हाजत है या ख्वाहिश है, तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला के सदके में सरकार की बारगाह से वो रद्द नहीं। सुभान अल्लाह। नबी करीम उनको चैन आ जाता अगर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواہش کا اظہار بھی کر دیا گیا کہ جبریل امین کو ان کی اصلی صورت پر دیکھنا ہے، اور پھر دوسرا انداز بھی آپ لوگوں نے دیکھا مدری چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرم فرمائیاں ہیں، یہ ناز برداریاں ہیں سید الشہداء کی، جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرمائے۔ ایک اور باب ہے محبت کا، جو یوں بھی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اوصاف بیان فرما رہے عدنان بھائی، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد والوں کے لیے ان کے پاس جانا اور ان سے گفتگو کرنا۔ خالد بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت اور پھر اہل احد کے ساتھ جو محبت ہے، اور چونکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن احد کے اندر ہی آپ کا مزار پرانوار ہے، اور ساتھ میں دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی جو ہے وہ مزارات ہیں، ان کے آثار جو ہے موجود ہیں جہاں عاشقان رسول حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال یہاں آیا کرتے تھے، اور جو شہداء احد تھے ان کے پاس بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہر سال آتے تھے، اور تنہا نہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ آتے تھے، اور پھر وہ جو ایمان افروز خطبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہاں سے واپس جا کر سرکار علیہ السلام نے، یا یہیں کھڑے ہو کر سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اپنی امت کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس بات سے بے خوف ہو گیا ہوں کہ ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم لوگ شرک کرو گے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی عظمت و رفعت بھی وہاں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ واللہ لانظروا الی حوضی الان، اور ابتداء فرمایا انا فرت لکم، ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے پیش رو ہوں، تمہارے لیے سکون کا سامان کرنے والا ہوں تم سے پہلے جا کر، اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں اپنے حوض کو جو حوض کوثر ہے، ارشاد فرمایا میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں، یعنی مدینہ طیبہ میں ہے لیکن نگاہ نبوت کہاں ہے، ارشاد فرمایا میں اب بھی اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے بے خوف ہو گیا ہوں، اور بلکہ یہاں دو وصف اور بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اور دوسری روایت میں فرمایا زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، زمین کے خزانے بھی، زمین کی کنجیاں بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اب میں شرک سے بے خوف ہو گیا ہوں کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہوگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہاں جانا، پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کا حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جانا، اور یہ وہ ہیں حضرات غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، جو قیامت تک جو بندہ انہیں جا کے سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور بارہا ایسا ہوا کہ اس سلام کو جسے اللہ نے چاہا اسے سنا بھی دیا، جواب جو ہوتا تھا بندہ جا کے سلام کرتا اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ سننے کو ملتا۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے، شہداء ویسے ہی جنتی ہیں، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو معراج کی رات کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا، ارشاد فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت کے اندر موجود، خود بھی ہیں ساتھ دوست بھی ہیں۔ اور پھر دوسری روایت میں ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی جان، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، یہ بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا یہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے، اور ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اور سرداروں کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ جنت کے اندر بھی یوں ہی سرداروں کی طرح تشریف فرما ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عظمت و رفعت آپ کو عطا کی ہے، اور کیا کہنے ان اللہ کریم ہمیں ان کے رتبے کا خطبہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت سے مالک کریم ہمارے دل کو معمور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا
کے یاور تم پر سلام ہردم تم پر سلام ہردم تم پر سلام ہردم اپنے گدائے کی لیجے خبر خدا کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہردم تم پر سلام ہردم تم پر سلام چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے